الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک برگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلابی حضور کی جد و جہد اندرون عرب میں کچھ میں نے اس کا احاطہ کیا تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ملک عرب کے اندرونی علاقہ میں میرے حضور نے جو جد و جہد فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ اور حضور نے جو اللہ کا نظام اسلام قائم کیا تھا، اس حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی آیات بینات نازل فرمائی، ویسے تو کل قرآن کی تمام آیات حضور کی نعت ہی ہیں اور حضور کی مدحت میں ہی نازل ہوئی، لیکن بعض آیات سے صراحتاً اور واضح طور پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ٹپکتی ہے۔ ان آیات بینات میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا تجھے الا رحمۃ للعالمین، مگر کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ پھر اس کی قدر وضاحت دوسری آیت میں ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانیت کی طرف، تمام ہیومینٹی کی طرف اور بنی نوع انسان کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر۔ بشیر مانا خوشخبریاں سنانے والا، نذیر مانا اللہ کے غضب سے اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا نذیر ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شان یہاں سے جو ہر بندہ اخذ کر سکتا ہے اپنے علم اور اپنی تعلیمی اور علمی قابلیت اور علمی استعداد کے مطابق۔ دوسرا ہے کہ اس سے جو مضمون مترشح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، وہ تمام مضامین میں ایک مضمون یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں جو حضور نظام لے کر آئے تھے، اسے کائنات میں اور اسے پورے کرۂ ارض پر حضور نافذ کرنے کے لیے تشریف، وہ جو قرآن پاک میں 3 مرتبہ، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کے لیے کبھی بھی اس طرح کی جو ڈیوائن گائیڈنس ہے، آسمانی ہدایت، ڈیوائن گائیڈنس کسی نبی کے لیے اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو نازل کیا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ حضور کو نازل کیا گیا، جو حضور ضابطۂ حیات لے کر آئے دین متین کی صورت میں۔ اس کا مقصد یہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ضابطۂ حیات کو اور اس دین حق کو تمام ادیان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے نافذ کر دیں۔ یہ حضور کا یہ فرض منصبی ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض منصب۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاتم النبیین نہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ حضور پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے، اور یہی اس کی اگر ہم عربی زبان میں اگر میں اس کو کہہ دوں تو اس کا معنی بنتا ہے خاتم النبیین، یعنی سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کرنے والے، یہ معنی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضور صرف خاتم النبیین نہیں ہے، حضور نے خالی سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور کو ضابطہ عطا فرمایا، جو حضور جس نبوت و رسالت کی منہج پر حضور تشریف لائے، جو ضابطۂ حیات لے کر آئے، وہ خالی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر اس سلسلہ کو کامل کر تمام کر دیا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ختم ہو جانا کہ بھئی اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، درست ہے یہ، لیکن صرف ختم ہی نہیں ہوا سلسلہ نبوت و رسالت حضور پر، بلکہ اس کا اتمام ہوا، کمپلیشن ہوئی، اور دین متین اکملیت کے درجے پر حضور کے زمانے میں
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ یعنی کامل ترین جو شکل ہے دین کی، دین اسلام کی کامل ترین شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء وہ دین اسلام کی ہی تبلیغ و تلقین فرماتے رہے۔ سب کا دین ایک ہی تھا، سب ایک ہی دین کے پیرو تھے، لیکن وہ ایک تدریجاً مراحل میں سے دین ہوتا گزرتا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، پہلے جو ڈیوائن گائیڈنس تھی وہ تدریجی مراحل میں تھی، کیونکہ ہر زمانے کے لوگوں میں اور پھر جو ایک سماجی جو انسان کی ترقی ہوتی ہے یا ایک شعوری طور پر جو انسان کی ایک اپروچ ہوتی ہے، شعوری طور پر جو ترقی ہوتی ہے، انسان پہلے لوگ اس درجے پر نہیں تھے جس طرح آج کا انسان، پہلے ہماری یہ سوشل ڈیولپمنٹ، ہماری سماجی ترقیاں اس درجے کی نہیں تھی جس طرح آج ہے۔ آج جناب ہوائی جہاز بن گئے اور سفر کے تیز ترین ہمارے پاس وسائل ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہاں پر بیٹھ کر آپ لاکھوں مائل دور تک کسی آدمی سے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ مینز آف کمیونیکیشن، یہ جو بات کرنے اور اس کو دور تک پہنچانے کے جو ذرائع آج ہیں یہ پہلے تو نہیں، یا جو انسان کے پاس جو انٹلیکچوئل لیول ہے یعنی سوچ کا زاویہ، یہ عقلی اور شعوری طور پر انسان جس طرح آج پہنچ چکا جس منزل پر، وہ پہلے تو نہیں تھا نا۔ پہلے لوگوں کے پاس اتنا شعور نہیں تھا۔ میں یہ تو نہیں سمجھتا کوئی جاہل تھے، گنوار تھے، لیکن وہ جو لیول ہے عقلی اعتبار سے آج ایک نقطہ عروج اور نقطہ کمال کو پہنچ چکا، وہ پہلے تو نہیں تھا۔ یعنی ہر دور میں، ہر نبی کے زمانے میں لوگوں کے انٹلیکچوئل لیول کے مطابق اور ان کی سماجیات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات نازل فرماتا رہا۔ اب جب حضور کا دور آیا، حضور کی نبوت اور رسالت نے تو قیامت تک کے لیے رہنا۔ میرے رب کو معلوم تھا کہ یہاں پر یہ مینز آف کمیونیکیشن، ذرائع مواصلات، یہ انسان کا انٹلیکچوئل لیول، اچھا اس قسم یہ سائنس کی ترقی، یہ ٹیکنالوجی کی ترقی، یہ اوج کمال تک پہنچے گی، انسان ترقی کر جائے گا۔ لوگ آج تو دینی مسائل کو اور فقہی مسائل کو اپنی عقل کی کسوٹی پر وہ جانچنے اور پڑتال کرنے کی فکر میں ہے۔ نماز فرض کیوں ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھے گا اللہ رسول کا حکم ہے۔ بھائی سائنٹیفک ریزن کیا ہے، میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں۔ تو لوگ عقل کی کسوٹی پر دین اسلام کے احکامات کو بھی آج یعنی تولنے اور اسے ٹٹولنے اور اس کو پرکھنے کی فکر میں ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور کو دین عطا فرمایا، جو حضور پر ضابطہ حیات اتارا گیا، یہ ایسا تھا کہ اس میں ہر فلسفی کے ہر سوال کا جواب۔ اگر کوئی سائنسدان ہے، ہاں اس کے پاس اتنا علمی مقام اس کے پاس ہونا چاہیے، اس کے پاس عربی گرامر کو سمجھنے کی نالج ہونی چاہیے، اس کا انٹلیکچوئل سکوپ اتنا براڈ ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے، اس کے پاس کچھ مطالعہ ہونا چاہیے، کچھ اسٹڈی کچھ ہونی چاہیے، پھر وہ قرآن کو پڑھے۔ قرآن اس کے ہر سوال کا جواب دے گا۔ آج میں اکثر اوقات میرا جو موضوعات کا جو ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی خیال، تھیم انگریزی میں ہم کہتے ہیں، سینٹرل آئیڈیا، مرکزی خیال وہ یہی ہے کہ قرآن کو پڑھو۔ یہ کیسے لوگ ہیں بدبخت جو کہتے ہیں کہ قرآن کو ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، حالانکہ قرآن تو دعوت فکر دے رہا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے، ایک تو یہ ہے کہ ٹرانسلیشن پڑھنا، ٹرانسلیشن تو آپ پڑھ سکتے اردو میں، اردو ٹرانسلیشن تو ہے ہمارے پاس۔ ہاں البتہ اگر کہیں پر کوئی اشکال پیدا ہو رہا ہے علماء سے آپ پوچھیں، اگر کسی کے علم میں اتنی ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، اس سے پوچھیں، سوال کریں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو، کس نے منع کیا؟ لیکن قرآن میں تدبر کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بات درست ہے کہ اہل عرب کو یہاں پر خطاب کیا گیا کہ بھئی تم قرآن میں تدبر کرو۔ چلو ان کی زبان تو عربی تھی، ان کی میٹرنل یعنی مادری زبان عربی، پیٹرنل باپ دادے کی زبان بھی ان کی عربی تھی، ہماری تو نہیں ہے۔ تو اب ہمارے پاس یہی حل ہے کہ بھئی قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں، یا پھر اس کی یہ جو صرف و نحو کا علم ہے تھوڑا بہت یہ حاصل کریں۔
لوگ ایبروڈ جاتے ہیں، بیرون ممالک، انگریزی سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے؟ سیکھتے ہیں کہ بھئی وہاں پر ہمارا یہ کمیونیکیشن کے حوالے سے، روزمرہ گفتگو کے حوالے سے بات چیت کرنی پڑے گی، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ ابتدائی جو جملے ہیں انگریزی زبان کے ہم سیکھتے ہیں۔ تو بھارت قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی کی طرف مائل ہونا پڑے گا۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت و رسالت نازل ہوئی وہ کامل ترین شکل میں نازل ہوئی۔ اچھا، پھر حضور کی بعثت یہ دو طرح کی تھی۔ ایک تو بعثت خصوصی تھی، یعنی اہل عرب کی طرف، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اپنے حبیب کو جو ہے نا وہ یعنی عربی زبان میں قرآن اتارا، اور آپ کا جو نبی ہے وہ بھی عربی زبان، اس کی بھی اپنی جو مادری زبان ہے وہ عربی زبان ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے قبیلے سے ہے، قریش سے، بنو ہاشم سے ہے۔ یہ بنو ہاشم تو گھرانہ ہے، قبیلہ تو ایک ہی تھا قریش کا۔ اور پھر یہ کہ آپ کے سامنے جوان بھی ہوا، بچپنا بھی آپ کے سامنے، جوانی بھی آپ کے سامنے، اس کے بعد ادھیڑ پن کی عمر مبارک وہ بھی آپ کے سامنے۔ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا نا، تو 40 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ جوانی کی تو نہیں ہوتی، ادھیڑ پن کی عمر ہوتی ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اے میرے حبیب آپ انہیں بتا دیں کہ میری زندگی کے نشیب و فراز، صبح و شام، یہ میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی تمہارے سامنے ہے۔ اگر میرے مزاج میں یہ جو میں تمہارے سامنے اعلان کرنے لگا ہوں، یا جو میں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، یہ جو اعلان کیا، اگر اس میں تمہیں کوئی ابہام ہے کہ معاذ اللہ میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، تو ثابت کرو کہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کبھی مجھ سے جھوٹ کی مناسبت یا جھوٹ کا تعلق زندگی میں اگر ہے تو ثابت کرو۔ کوئی نہیں ثابت کر سکتا، بلکہ حضور کو تو کہہ دیتے الصادق الامین۔ اگر اس رکوع ریاض میں کوئی سب سے بڑھ کر سچ بولنے والا ہے وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی۔ اگر اس کائنات میں اس ریاض پر کوئی اگر امانت دار ہے، کوئی لوگوں کی امانتوں کا پالن کرنے والا، ان کو حفاظت سے رکھنے والا، دوسرے کی امانت کو اپنی چیز کی طرح محفوظ رکھنے والا اگر کوئی ہے، کوئی امین ہے، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں۔ تو ایک تو حضور کی بعثت ہوئی، بعثت خصوصی یعنی اہل عرب کی طرف، دوسری ہے بعثت عمومی کل انسانیت کی طرف، ٹورڈز آل ہیومینٹی ان دس ورلڈ، اس دنیا میں جتنی بھی انسانیت ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے، کافۃ للناس۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، اس میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، اس میں آقا بھی ہیں، اس میں غلام بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہے، جوان، سب کچھ جو بھی اس کرۂ ارض میں سانس لے رہا ہے، حضور کی بعثت کے وقت جو بھی زندہ تھا یا قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جو اپنی ماں کے شکم میں ہیں، جو ابھی تک صلب اور نسب تک بھی نہیں پہنچے، جن کا خمیر بھی نہیں گوندا گیا، جس نے قرب قیامت سے چند لمحات پہلے آنا، قیامت سے چند لمحات پہلے آنا ہے، وہ بھی میرے حضور کا امتی ہے۔ تو یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کیا ہے بھائی؟ یہ عامہ عربی زبان میں یعنی عمومی حضور کی بعثت۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا پچھلے جمعۃ المبارک میں کہ اندرون عرب میں جو حضور نے انقلاب بپا کیا، اندرون عرب میں، انٹیریئر عرب، جو ریولوشن، اسلامک ریولوشن، اسلامی انقلاب جو حضور نے نافذ کیا، قائم کیا اور بالذات قائم کیا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ارسطو کی ایک کتاب ہے، وہ اگر اس کا مطالعہ کریں، ریپبلکنز کتاب آج بھی موجود ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی اس وقت ہے مارکیٹ میں اور نیٹ پر بھی ہے، ریپبلکنز، وہ اس نے جو ایک مثالی ریاست اور مثالی نظام کہ بھئی کیسا نظام ہونا چاہیے جو اگر کسی ریاست میں اسے نافذ کیا جائے تو وہ ریاست مثالی ہو جائے گی، انہوں نے ایک نظام قائم کیا، پیش کیا۔ لیکن دنیا جانتی ہے، جو بھی مطالعہ کا شغف رکھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ وہ جو ارسطو نے وہ جو نظام پیش کیا تھا، ایک تخیلاتی، خیالی، جسے آپ خیالی پلاؤ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو پیش کیا تھا، وہ دنیا میں کسی ایک ملک میں یا کرۂ ارض کے کسی ایک انچ میں
ایک منٹ تو کیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی قائم نہیں ہوا دنیا کے کسی ملک میں. ملک کو چھوڑیں، کسی صوبے میں، کسی شہر میں، کسی چھوٹے سے دیہات میں، دنیا کوئی پیش کرے نہیں ہو سکا. لیکن جو حضور نظام لے کر آئے تھے، میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جو نظام تھا یہ تخیلاتی نہیں تھا، یہ یونیورسل عالمگیر ایک عالمی نظام، یونیورسل ریولوشنری سسٹم آف دس ورلڈ، ایک عالمی انقلابی نظام. اور یہ پھر حضور نے خالی پیش نہیں کیا، میرے حضور نے نافذ کر کے دکھایا امت کو کیسے کرنا ہے، دین کو کیسے قائم کرنا ہے، وہ ایسے کرنا ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین مقامات پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف جو بیان فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا، ودین الحق، اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب اللہ کی اس نظام کو تمام ادیان پر غالب کرے. حضور تو اندرون عرب میں حضور تو نافذ کر کے گئے، پورے عرب میں حضور نے انقلاب بپا کیا. لیکن قرآن کا یہ اعلان ہے کہ حضور نے تمام ادیان پر، پورے کرۂ ارض پر حضور نے اس نظام کو قائم کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور تو بحیرہ ملک عرب کے اندرون حضور نے نافذ کیا، یہ پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کس نے کرنا ہے؟ حضور تو چلے گئے، میرے محبوب تو چلے گئے. کبھی آپ نے غور کیا؟ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ اگر تمام امت مسلمہ سو بھی جائے، جس طرح آج کل ہم سو رہے ہیں، فلسطین پر قبضہ ہو گیا اور کئی دہائیوں سے مسجد اقصیٰ اور وہاں کے مسلمان وہ یہودیوں کا رحم و کرم پر ہے. کشمیر یا اس سے پہلے بوسنیا تھا، یہ دنیا جہاں میں کتنے سارے ایسی مقامات ہیں، ممالک ہیں جہاں پر مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. یا خود ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ایک اسلامی ریاست میں، ہم یہاں پر کون سے اسلامی ایک چھتری کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہاں پر کیا حال ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلامی ریاست ہے، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ؟ پاکستان ریپبلکن ہے، جمہوری ہے؟ غلط. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا، اس پورے کرۂ ارض پر اللہ کے نظام کو غالب آنا ہے. ہم سو بھی جائیں، اللہ نے غالب کرنا ہے اپنے دین کو. اور یہ حقیقت ہے. جو بھی آج سوشل میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی ہماری یہ کوئی کامیابی نہیں ہے ہمارے، یا ہمارا کوئی اخلاق کردار اتنا اعلیٰ نہیں ہو گیا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ہمیں تو دیکھ کر ویسے بھی لوگ اسلام سے متنفر ہی ہو رہے ہیں، لوگ نفرت کر رہے ہیں ہم سے. ہندو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، یہودی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، عیسائی ہمارا اڑا رہے ہیں. وہ ہمارا کردار تو ایسا نہیں کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین نے تمام ادیان پر غالب آنا ہے. ہاں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے کردار سے یہ دین اسلام غالب آتا، ہماری کوششوں سے آتا، ہماری جد و جہد سے آتا، ہماری تحریک سے آتا. تحریک کی جمع ہے، ہماری تحریکوں سے آتا. ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن آ رہا ہے کیونکہ قرآن نے اعلان کر دیا. تو بہرحال اندرون عرب میں حضور نے انقلاب قائم کیا، اور دنیا جہاں کے دانشور، نقاد، بڑے بڑے سیرت نگار، ان میں یہودی بھی ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں بہت سارے غیر مسلم ہیں، ہندو بھی ہیں. الحمدللہ میری نگاہ تقریباً یہ جتنے لوگوں نے بھی لکھا ہے حضور کے بارے میں، ہم تو خالی بس وہ نعتیں پڑھ کے حضور کے دین کی خدمت کر رہے ہیں نا. ہمیں کیا پتہ دین کیسے ہمیں ملا، کیسے پھیلتا ہے دین، اس کی خدمت کیسے کرنی ہے. ہمارے یہاں تو بس یہ ماشاءاللہ یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک روایتی سسٹم چلا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرون عرب میں انقلاب برپا کیا، اور غیر مسلموں نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ اگر اس کائنات میں کوئی انقلاب جو سب سے عظیم ترین انقلاب ہے، میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی نہیں کر رہا، جو غیر مسلم نقاد بھی تھے، تنقیدیں بھی کی حضور پر. حالانکہ ہمارے سامنے ہیں تعدد ازواج پر بہت سارے مستشرقین نے
حضور کی ذات کو تختہ مشق بنایا. حضور نے اتنے سارے نکاح کیوں کیے؟ یہ بھی ان کا ایک پوائنٹ تھا. لیکن جنہوں نے یہ مختلف انداز سے اسلام پر حملے کیے، حضور کی ذات بابرکات پر حملے کیے، ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ اگر اس کائنات میں، اس کرۂ ارض پر، اس دنیا کا اگر کوئی عظیم ترین انقلاب ہے، کوئی موسٹ ویلفیئر اسٹیٹ ان دس ورلڈ اگر کسی نے انٹروڈیوس کروائی تو وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی ہے. کہ حضور نے جو انقلاب بپا کیا، میرے حضور نے جو سوشل کسٹم متعارف کرائے، دنیا کو بتائے، یہ اونچ نیچ ختم کی، مرد عورت کے جو حقوق و فرائض، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ بتایا، دنیا کو ایک صف میں امیر غریب کو اکیلا کھڑا کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. ایک ہی صف میں حضور نے کھڑا کر دیا. لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی او کما قال علیہ الصلوۃ. کوئی عربی نہیں، کوئی عجمی نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، یعنی نسل کے اعتبار سے، خلقیت کے اعتبار سے، پیدا ہونے کے اعتبار سے کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، نہیں، کوئی فضیلت نہیں، نو سپیورٹی، کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی. ہاں اگر ہے فضیلت کا معیار وہ صرف تقوی ہے. جو اللہ کے زیادہ نزدیک، جو اسلام کا زیادہ وفادار، جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا، حضور کی سنت کو زندہ کرنے والا، حضور کے ساتھ سچی لگن رکھنے والا، حضور کے دین کو پھیلانے والا، یہ ہے تقوی. جو بھی متقی زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ فضیلت والا ہوگا. یہ میرے حضور نے معیار بتایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے اندرون عرب میں تو انقلاب بپا کر دیا. دی موسٹ بگیسٹ ریولوشن انٹیریئر عرب، سب سے بڑا انقلاب. اب اس کے بعد میں پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں 6 ہجری تک جو صلح حدیبیہ ہوئی، حدیبیہ کے مقام پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پہلے عرض کر چکا کہ حضور کی بعثتیں 2 طرح کی تھی. ایک بعثت خصوصی، یعنی عربوں کی طرف حضور کی بعثت، حضور کا تشریف لانا، کیونکہ حضور عرب تھے، قریشی تھے، ہاشمی تھے، اہل عرب کی طرف مبعوث فرمائے گئے. یہ پہلی بعثت. اور دوسری بعثت عمومی، حضور کل انسانیت کی طرف، ٹورز ٹوٹل ہیومینٹی. اس زمین پر جتنے لوگ ہیں، جتنے انسان ہیں، جو جنات ہیں، حضور سب کی طرف مبعوث فرمائے گئے. لیکن ایک تدریج ہمیں نظر آتی ہے حضور کے مشن میں، حضور کی تحریک میں، حضور کی موومنٹ میں، جد و جہد میں. ہمیں ایک تدریج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 1 by 1 کسی چیز کو اپنے مقام کے اوپر کسی کام کو سر انجام دینا، باری باری، تدریج نظر آتی ہے. ایک یوں سمجھیے کہ ترتیب نظر آتی ہے، سیکوینس. حضور نے صلح حدیبیہ تک اپنا یہ جو پیغام ہے حضور نے خالی اندرون عرب تک پھیلایا. اس میں کوئی حضور نے کسی بیرونی ریاست کی طرف میرے حضور نے کوئی پیغام نہیں بھیجا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو قائل کیا جائے. اور آج بھی یہ جتنے بھی تحریکیں اٹھیں گی یا اٹھی ہیں یا ابھی ہیں، موجود ہیں، یہ ان کے لیے ایک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بڑا ہی درخشندہ پہلو ہے کہ انہیں اپنا دعوتی مشن کس طریقے سے پھیلانا چاہیے. حضور کی سیرت کو پڑھیں آپ، میرے حضور نے کس طریقے سے اللہ کے اس مشن کو پھیلایا. پہلے اندرون خانہ، اندرون عرب، سن 6 ہجری تک صلح حدیبیہ ہوئی. قریش مکہ نے گویا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قائم کردہ اسلامی ریاست کو گویا تسلیم کر دیا. صلح حدیبیہ کی صورت میں وہ جو ایک پیکٹ ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. قرآن میں ہے، سورہ فتح میں 26واں پارہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ کم از کم یہ 12-13 آیات بینات ہیں سورہ فتح کی جو صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہیں. وہ ہو گیا. سن 6 ہجری کے بعد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج اب باہر پہنچانا شروع کر دی. اب یہ جو اسلام کی روشنی تھی نا، باہر پہنچنا شروع ہوئی. سب سے پہلے اس وقت کی 2 سپر پاور قوتیں، جس طرح آج امریکہ ہے یا چائنا ہے، جو بھی ہے، اسے ہم سپر پاور طاقتیں کہتے ہیں.
یا G8 کے ممالک ہیں، اس وقت کی جو سپر پاور قوتیں تھیں وہ دو تھیں، ایران اور روم۔ ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا جو ٹائٹل تھا، جتنے بھی ایران میں آتے رہے وہ کسریٰ کے ٹائٹل سے جانے جاتے، کسریٰ ایران، اور روم کا بادشاہ شہنشاہ قیصر روم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان دو سپر پاور طاقتوں کی طرف حضور نے اپنے ڈپلومیٹک ڈیلیگیشنز، سفارتی وفد حضور نے ڈیلیگیشنز وغیرہ بھیجے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو شکلاً میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاصی مشابہت رکھتے تھے، حضرت دحیہ کلبی جن کی شکل حضور کی طرح تھی۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ بعض مرتبہ تو اپنی اصل حیت میں آئے حضور کے پاس، جس طرح یعنی فرشتے کی جو حیت ہے، جو جسامت ہوتی ہے، دحیہ کلبی ایسے بھی آتے ہیں، لیکن تھوڑی دفعہ 2-3 مرتبہ سمجھ لیں حضور کی زندگی میں جبرائیل 2-3 مرتبہ اپنی شکل میں آئے، اور وہ بھی ایک اس وقت آئے جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور دوسرا اس وقت آئے جب وہ پہلی وحی کے بعد کا جو زمانہ گزرا، وحی کوئی نہیں آئی، حضور غمگین رہنے لگے، اور پھر وہ سورۃ الضحیٰ بھی نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہ وہ جب حضور غمگین ہوئے نا کہ دوسری وحی نہیں آئی، کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مجھے چھوڑ دیا اس نے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی سورۃ الضحیٰ میں، میرے حبیب ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بدرجہ بہتر ہوگی، پریشان نہ ہو۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا رب تجھے اتنا عطا کر دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انسان پر کبھی کبھار کسی پریشانی کا غلبہ ہو جائے، کوئی پریشانی دامنگیر ہو جائے، انسان غمزدہ ہو جائے، ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان، جس طرح حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھ لیا، حضور یہ پریشانی کی کوئی دعا بھی آپ نے کبھی حضور سے سنی کہ اگر انسان پریشان ہو تو پھر اس کا کیا تدارک کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ابھی تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کبھی سورۃ الضحیٰ کا مطالعہ کیا؟ پڑھا؟ ہاں پڑھا تو ہے۔ کبھی غور بھی کیا یہ سورت کب نازل ہوئی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضور پریشان تھے، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش ہو گئے، اور صحابہ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، ہم نے حضور کے والضحیٰ والے مکھڑے کو دیکھا، حضور کا مکھڑا اس وقت کھلے گلاب کی طرح وہ چمک رہا تھا۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ آج بھی اگر کوئی پریشانی ہو، سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کی جائے، انسان کی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جبرائیل امین زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں حضور کے پاس تشریف لاتے، دحیہ کلبی سامنے آتے، میرے حضور کو پتہ چل جاتا یہ جبرائیل ہے، ورنہ کسی میں طاقت ہے فرشتے کو دیکھنے کی؟ یہ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا، یہ تو میرے حبیب کا ظرف تھا نا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، ایک عام انسان اس کی تو ایک سوچ سے بھی یہ چیز بالا تر ہے۔ میرے حضور سے کسی نے پوچھا جبرائیل کے بارے میں، حیت کے بارے میں، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا ایک پر اتنا لمبا ہے جسے مشرق سے مغرب یہ ایک پر، اور دوسرے پر نے شمال سے جنوب کو کور کر لیا۔ گویا معلوم یہ ہے کہ اس کے پروں کی یہ بساطت اور یہ طوالت اور یہ لمبائی اور یہ چوڑائی کہ اگر جبرائیل اپنے پروں کو کھولے تو پوری کائنات کا یہ جو آپ کو یہ سامنے یہ احاطہ نظر آ رہا ہے، یہ جو افق نظر آ رہا ہے، تو یہ دو جبرائیل کے پروں سے یہ تو ڈھپ جائے گا، یہ تو چھپ جائے گا، وہ اتنا بڑا فرشتہ۔ بہرحال وقت یہ ختم ہونا چاہتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی جبرائیل آتے دحیہ کلبی کی شکل میں آتے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے پاس دحیہ کلبی کو بھیجا، میرے غلام میرا پیغام لے کے جاؤ کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اور یہ جو میں نظام حیات لے کر آیا یہ خالی اہل عرب کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے بھی ہے، یہ قیصر روم کے لیے بھی ہے،
روم کی عوام کے لیے بھی ہے، یہ تو کل کائنات کے لیے، تمام قریش کے لیے۔ آج ہم مسلمان اس کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ ایمان تو ہے زبانی طور پر، یاد رکھیے اقرار، اس کے دو ہمیشہ یہ پورشن ہوا کرتے ہیں۔ اعتراف کرنا کسی بات کا دو طریقے ہیں، کسی بات کو ماننا دو طرح سے ہے۔ ایک تو ہے قولی اعتبار سے کہ ٹھیک ہے میں نے مان لیا، میں مانتا ہوں، آئی بلیو، ٹھیک، آئی بلیو ان، میں اس پر اعتقاد رکھتا ہوں۔ دوسرا ہے کہ آپ کا عمل اس قول کی تصدیق کرے، آپ کا عمل تصدیق کرے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ جو حضور نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، دوسری روایت میں 4۔ پہلی، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب کسی سے وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائے تو خیانت کرے۔ اور دوسری روایت جو مسلم میں ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالم گلوچ تک پہنچ جائے، گالیاں بکے ماں بہن کی، فرمایا یہ منافق ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اور یہ انتہائی تلخ جملہ ہے، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں خالی آپ لوگوں کو، یہ جو میرا آڈینس ہے، نہیں، سب سے پہلے میں کہ اس وقت عالم اسلام کی اکثریت اعلیٰ درجے کے منافق، اعلیٰ درجے کے منافق، ہمارے کاروبار میں جھوٹ، ہماری زبان پر جھوٹ، اور ایفائے عہد سے ہم کوسوں دور، یعنی وعدے کی کوئی پاسداری نہیں۔ اور خاص پر پھر دنیا میں جو پاکستان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ تو سبحان اللہ، پاکستان تو جانا جاتا ہے جھوٹ بولنے کے اعتبار سے، جو ہمارے پاس جو سپیرٹی ہے، ہم تو جانے جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بے وفائی کرنی ہے تو ہم جانے جاتے ہیں۔ حضور کی سیرت اور حضور کا نظام حیات، یہ ہم نے کبھی اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش، ہر بندہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، نماز پڑھنی بھی چاہیے۔ قیامت کے دن ہم سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ میں کوئی ڈس ہارٹ نہیں کر رہا، میں کسی کا دل نہیں توڑ رہا ہوں، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ نماز بھی نماز کیسی ہے جو انسان کو جھوٹ سے نہ روکے، جو انسان کو ظلم کرنے سے نہ روکے، جو انسان کو ایفائے عہد پر برانگیختہ نہ کرے، بے وفائی پر اکسائے۔ وہ کیسی نماز جو دوسروں کے حقوق غصب کر جائے، چاہے وہ بیٹیوں کا حقوق ہو، کسی کا بھی ہو، وہ پھر نمازی بھی بن جائے، سبحان اللہ۔ ہم نے تو کبھی ایسی نماز نہ پڑھی نہ سنی، بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ایک بات تو ماننی پڑے گی آپ کو، یا تو اپنا نمازی ہونا ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی میں نمازی بھی ہوں اور میں جھوٹا بھی ہوں، میں نمازی بھی ہوں، میں غدار بھی ہوں، میں نمازی بھی ہوں، میں ایفائے عہد سے، عہد کو پورا کرنے سے کوسوں دور بھی ہوں، یا پھر یہ کہ قرآن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، جھوٹ بولنا برائی ہے کہ نہیں؟ نبی کی سیرت سے دور ہونا برائی ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی برائی کسی کا مال ہڑپ کرنا، ہضم کر جانا، ڈکار تک نہ لینا، برائی ہے کہ نہیں؟ پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا تو پھر آپ کی نماز نہیں۔ اگر نماز ہوتی تو میں اس گناہ سے بچا۔ غور کرنا چاہیے ہر بندے کو، اور خاص کر جو نمازی ہیں، ہمارے نماز پڑھنے والے، جو نہیں ہے وہ تو ہے، وہ تو اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہم کوئی نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایک تو وہ جو نماز نہیں پڑھ رہے، ہم سے کون سی پرستش ہونی ہے، یہ تو نمازیوں سے پوچھا جائے گا۔ اب بھلے آپ کے پاس بھائی کون سی دلیل کوئی ہے؟ تو میں نے کسی کو کہا نماز کے لیے، اس نے کہا وہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ کون سے ہے؟ وہ تو ایسے ویسے ہے۔ یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ کم از کم وہ نماز تو پڑھ رہا ہے نا۔ چلے برائیاں جو بھی ہیں، اور تو جو نماز نہیں پڑھ رہا، وہ ایک نماز نہیں پڑھ رہا، دوسرا نمازیوں پر وہ آوازیں بھی کس رہی ہے، یہ ڈبل جرم۔ لیکن میں اپنے نمازیوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سب سے پہلے بینگ اے مسلم، بحیثیت مسلمان، ہمیں حضور کی سیرت سے نماز روشناس کراتی ہے۔ میرے حضور کیسے تھے؟ بس ہم نے آج تک تو اس بات کو سمجھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ حضور کیسے۔ کبھی غور کیا؟ یہ 2-4 حضور کی صفتیں بیان، او بھائی حضور، ہماری صفتیں بیان کرنے سے حضور کا مقام بڑھ جائے گا؟ حضور تو اتنے مقام اولا پر فائز ہیں کہ جہاں پر ہم تو کیا ہمارے تخیلات بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کسی نے اس طرح کوئی بات کی، حضور نے پوچھا ایکم مثلی، بتاؤ تم میں سے کون ہے میری مثل؟ یہ حضور فرما رہے ہیں، تم میں سے صحابہ کو فرمایا کون ہے تم میں سے میری مثل؟ وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي۔ میرے حضور نے فرمایا میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔
کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں حضور کی رفعت کا؟ بھائی حضور کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، یاد رکھیے۔ ہاں ایک چیز ہے، حضور کی سیرت تو پڑھی جا سکتی ہے کہ سمجھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ حضور کی سیرت کو تو پڑھا جا سکتا ہے نا۔ یہ محافل میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کا مقام بیان کریں آپ، کس نے روکا ہے؟ حضور کی نعت پڑھے گی، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، میں قائل ہوں۔ حضور کے مناقب، حضور کے فضائل بیان کیے گئے، اچھی بات ہے، لیکن حضور دنیا میں آئے، کیا لے کے آئے؟ کبھی بیان کیا آپ نے؟ وہاں پر یہ لات پڑتی ہے پیٹ پر، سب سے پہلے پیٹ پر لات پڑے گی یا جیب پر پڑے گی؟ اگر حضور کا مقصد بعثت اگر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یا پیٹ پر لات پڑے گی یا پھر جیب پر پڑے گی، ان دو میں سے پڑ ہے۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ بھئی حضور کا مقصد بعثت بیان کریں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر بھئی ہمارا تو کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔